اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جو ہماری پریفرنسز ہوتی ہیں اس پورے پروسیس میں جو جہاں کہیں ہم اٹکتے ہیں یا جو ہمارے آپ کہہ لیجئے ٹریٹس بن گئے ہیں اب جو ہماری عادات بن گئی ہیں اس کے بارے میں ذرا ہم نظر ثانی کریں گے، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہوش سید موجود ہیں، لائف کوچ ہیں، ویسے ان کی پرسنالٹی کی مختلف ڈیمنشنز ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آج ایز لائف کوچ ہم ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ سو مہوش، اتنے سارے لڑکے ہیں جن کو شادی کرنی ہے لیکن ان کو کوئی میچ نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، لڑکوں کو تو میچ مل رہا ہے، ان کی امیوں کو نہیں مل رہا ہے۔ ان کی اگر آپ لڑکوں پہ ڈسیشن چھوڑیں تو وہ شاید گریڈ 7-8 سے بتا دیں گے کہ انہیں کہاں کرنی ہے، پرابلی ارلیئر۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہماری ماؤں کی اور میرے خیال سے فیملی کی خواہش، جو کہ صرف اگر ایک بیٹا ہے تو اسی سے پوری کرنی ہے، 2-3 بیٹے ہیں تو سب سے پوری کرنی ہے، جس میں کاسٹ، اکنامک کنڈیشنز، پہلے بچے کی نوکری لگ جائے، ہم فلاں خاندان میں نہیں کرتے۔ تو ریزن صرف یہ نہیں ہے، کوئی ایک نہیں ہے، ملٹی ڈائمینشنل ریزنز ہیں۔ اور اگر ہمارے پیرنٹس اس بات کو فوقیت دیں کہ ہمیں ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے، ریگارڈلیس کہ وہ کس کاسٹ سے ہے یا کس فیملی، کس سوشل اسٹاٹا کو بلانگ کرتی ہے، تو حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، لڑکوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں لڑکوں میں بھی جو یا ان کے فیملیز میں بھی ابھی بھی اگر آپ مہوش دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن گوز آفٹر دا لکس اونلی۔ ایبسلیوٹلی۔ ہمارے یہاں ایجوکیشن یا ہمارے یہاں سمجھ یا ہمارے یہاں مینٹل گروتھ اور یہ ساری چیزیں تو اس طرح ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہاں جی پڑھی لکھی ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی وجہ ہوتی ہے کہ جی یہ جاب کرے تاکہ میرے بیٹے کے ساتھ سپورٹ سسٹم ہو سکے، یا باہر جانا ہے تو اس کے لیے اس وجہ سے صرف تعلیم کا پوچھا جاتا ہے، ورنہ لڑکی کی تعلیم کا تو کوئی ایسا خاص، بس اس کو وہ سلم ٹال ہے، وہ گڈ لکنگ، یہی ہے۔ یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور یہ شاید آئی تھنک ازل سے اب تک رہے گا۔ ہم حسن پرست ہیں بائی نیچر، لیکن ایک چیز خوبصورت لگنا جس کا مجھے کوئی تعلق اس سے نہیں بنانا ہے، میں نے اس سے صرف ڈیکوریشن کے طور پہ رکھنا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر میں کوئی اپلائنس خرید رہی ہوں جس کا استعمال ہو تو اس کی صرف لکس نہیں ہوتے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے اینڈ آل۔ سیم اپلائز فار وائف، کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں نے اس کو صرف 10 کو بتانا ہے جی ہماری بہو کتنی خوبصورت ہے، کل کو یہ میرے گھر میں آئے گی، میرے پوتے پوتیاں بھی، یا شوہر سوچے کہ میرے بچوں کو اس نے برنگ اپ کرنا ہے، میری فیملی کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی ہوگی۔ تو شادی میں تو خوبصورتی از جسٹ ون ایسپیکٹ۔ ہم کیوں خوبصورت لوگ لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں؟ اس کے 2 ریزنس ہیں۔ ایک تو ریزن ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ نسلیں سنور جائیں گی اگر آپ کا بیٹا ایوریج لکنگ ہے، جی تو کلرڈ آئیز والی بہو لے آؤ۔ تو یہ کون سی گارنٹی ہے؟ وہ کسی پتہ نہیں آئنسٹائن کا یا کس کا وہ ایک بڑا فیمس سا واقعہ ہے نا کہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو، بچے ہوں گے تو خوبصورتی اس جیسی ہوگی، دماغ تمہارے جیسا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ ریورس ہو گیا، that is so true، کیونکہ کبھی کبھی بہت خوبصورت ہوتی ہے بیوی لیکن بچے سارے ددیال پہ ہوتے ہیں یا بچے سارے ابا پہ ہوتے ہیں، تو that is so true۔ تو اٹس اگین اے گیمبل۔ لیکن یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ٹال لڑکی ہو تو ساری نسلیں اچھی ہو جائیں گی، ٹال ہو جائیں گی۔ جیسے مجھے خاتون نے کہا کہ ہم اپنی بہو لے کر ہی آئے، 2 بہو ہیں، دونوں کی گرین آئیز ہیں، تو انہوں نے کہا میں لے کر آئی تھی لیکن دیکھو سارے پوتے پوتیوں کی کالیاں۔ تو انہوں نے کہا چلیں، اس کے بعد مشن فیل ہو گیا۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، جب ان بچوں کے بچے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دادیوں کے جینز لے لیں گے وہ۔ دوسرا ایک اور ریزن بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں دیکھو شادی میں، جس میں ایک لکس بھی شامل تھے، مگر وہ 3 اور چیزیں بھی تھیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، آئی نو اے فیملی جو اتنے زیادہ obsessed، ایکچولی دے آل آر بیوٹیفل پیپل، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو پالا اسی طرح کہ کالی نہ ہو جاؤ، بیکاز وہ کلیئرلی جو خاتون ہے the one I am friends with، وہ کلیئرلی کہتی ہیں کہ I am preparing them for marriage as ماوش، مجھے بتاؤ اتنا پڑھ لے کے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیٹ از اگین اندر ڈبیٹ کہ پڑھ لے کے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دس از دا مائنڈ سیٹ وی وانٹ۔ دکاندار ہمیشہ وہی پروڈکٹ سامنے رکھتا ہے جو اس کی زیادہ چلتی بھی ہوتی ہے، تو وی نو کہ بیوٹی سیلز ان our sadly in our society۔ ہاں، لیکن یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے مگر بہت سلو۔ میں دیکھتی ہوں کہ اتنے انلائٹنڈ لڑکے یا گھر والے کم ہیں لیکن ہیں، اور دین اگین بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ میری نظر میں جو بیوٹیفل ہے وہ کسی اور کی نظر میں بھی بیوٹیفل ہے یا نہیں۔ تو جو ہم سیل کر رہے ہیں ہمیں تو اس کا کوئی، ہمارے پاس تو اس کا کوئی USP ہے ہی نہیں، ہم تو بس اپنے طور سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایجوکیشن اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی
کو بھی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور وہاں سے پھر جو یہ نسلوں کی بات ہو رہی ہے آج کل, تو آپ جائیے, آپ کو اسکول میں پڑھی لکھی ماں چاہیے جو بچوں کے ساتھ جائے اور وہاں جا کے کمیونیکیٹ کرے. آپ کو ہر جگہ ایک پڑھی لکھی کیسے پتہ چلے گی؟ اچھا, میں کہنا نہیں چاہ رہی کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. ارینج میرجز از ون آف دا ریزنس کہ ہم شادی میں ڈیلے, شادی میں پرابلمس, کیونکہ جب آپ ایک چیز ایسی ارینج کرنے جا رہے ہیں جو دو لوگوں نے ساتھ نبھانی ہے نا, مجھے آپ کو بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوگا آپ کا بھائی کیا چاہتا ہے, وہ اتنا ہی بتا رہا ہے آپ کو جتنا اس کے لیے سوشلی گھر میں ایکسیپٹیبل ہے. اسی طرح میں کسی اور کی شادی اگر ارینج کرنے لگ جاؤں کہ ہاؤ وڈ آئی نو کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے یا یہ کمانے لگ گئے, اس کے لیے بھائی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو. پہلی پرائیورٹی ہماری ہوتی ہے حسین, اور دوسری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ خاندان ایسا ہو کہ یا تو ہمارے ہی برادری میں یا حسین نہ ہو تو پیسے ایکولی حسین ہو. وہ تو ہاں ظاہر کچھ نہ کچھ حسین ہو. ہاں بالکل کچھ نہ کچھ. تو یہ کمپیٹیبلٹی ہو گئی یا وہ ہو گیا کہ مزاج ہو گیا کہ بھائی لڑکے کا مزاج کیا ہے, لڑکی کا کیا مزاج ہے. اور ڈرائنگ روم سیٹنگ میں آپ کو کیسے کسی کا مزاج یا فار دیٹ میٹر فیملی کا کیا مزاج ہے. خوبصورتی ڈز ناٹ گارنٹی کہ وہ ایک بہت اچھا کھانا پکائے گی, یا پھر خوبصورتی ڈز ناٹ, ایون جو بہت سارے لوگ ٹرے سجا کر لاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹی نے بنایا, بعد میں پتہ چلتا ہے بیٹی نے تو بنایا نہیں ہوتا. اچھا, اس میں بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ گئی. وہ انڈین میچ میکنگ بھی کافی آج کل نیٹ فلکس پہ چل رہی ہے. اس میں ایک چیز ہے, کالر سے ہمیں بات کرنی ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی ساری پریفرنسز اور لائکس اور ڈس لائکس کے بارے میں بریک پہ چلے گئے تھے کہ لڑکی والوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمیں سب مل جائے گا جا کے, اور یہ صرف اس لیے ہوگا, اس کنسیڈریشن میں ہوگا کہ لڑکی از بیوٹیفل. اور لڑکے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ لڑکی والے کریں گے کیونکہ ان کو ہم اتنا پلایا بیٹا دے رہے ہیں تو وہ سب کچھ لے کر آئے گی. صحیح بات ہے. اب اس سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ ہے, میں اکثر پیرنٹس سے بات کرتی ہوں کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو صرف شادی کے لیے پریپیئر نہ کریں. ہمارے ہاں جب ہم یہ جو ڈیسپریشن ہے ماحول میں, اور جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے, کیونکہ لڑکے والوں کو لگتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا, مطلب وہ پوری ان کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تو اس کو اس اسٹینڈرڈ کی لڑکی ملے گی. تو سب کانشیسلی ہم پریپیئر کریں اپنے بیٹے کو شادی کے لیے. لڑکیوں کو تو ہم پریپیئر ہی شادی کے لیے کرتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ پہنو, ایسے نہ چلو, زور سے نہیں ہنسو, زیادہ نہیں پڑھو. یہ بھی ایک ہے کانسیپٹ کہ اب باقی ساری چیزیں تم اپنے ہسبینڈ کے گھر جا کے کرنا. تو لڑکی کو لگ رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کی پوری, ساری خواہشات اس کی پوری ہوں گی اپنے ہسبینڈ کے گھر جا کے, اور پتہ چلے وہیں دروازہ بند ہو گیا. وہیں دروازہ بند ہوتا ہے. 98 to 99% آف ٹائمز وہیں دروازہ بند ہوتا ہے, بیکاز دا پیپل ہو آر کیا ویلکمنگ یو ان, وہ آپ کو پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, وہ پھر اپنا بیٹا پلائے بیٹا اور اپنا خاندان سنبھالنے بلا رہے ہیں. تو ایک تو یہاں پہ آئی ہوپ پیرنٹس انڈرسٹینڈ کہ پلیز اپنے بچوں کو صرف اور صرف شادی کے مقصد سے اپ برنگنگ چھوڑ دیجیے. سیریسلی. دوسرا, دس شوڈ ناٹ بی دا اونلی آبجیکٹیو ان لائف. ایگزیکٹلی. شادی ہونی ہوگی, ہو جائے گی. آپ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں, تھوڑا صبر سے رہیں. دوسرا, ایک اس کو لڑکی کو بھی اپنی آئیڈینٹی کریٹ کرنے دیں. میں یہ کہتی ہوں جی, آپ اسے وہ ٹیسٹ تو ڈیولپ کرائیں, اسے آئیڈینٹی اپنی کریٹ کرنے دیں. اینڈ وہ جو بات آپ آئیڈینٹی کے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچی کو یہ نہ احساس ہو کہ میں بوجھ ہوں اس فیملی میں. اون یور چلڈرن, دے آر یورز, اللہ نے آپ کو دیے ہیں. شادی ایک فریضہ ضرور ہے, سنت ہے ضرور, ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ نہیں ہوگی تو آپ دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے. ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہم, اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے. کسی بھی چیز کے لیے ہم جب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. اسی لیے شادی ہال بھی بہت مہنگے ہیں, اسی لیے برائڈل ڈریسز بہت مہنگے ہیں, اور ہم نے جان کر کے اپنے آپ کو اس ریٹ ریس میں پھنسایا ہے کہ کیونکہ جی بٹ صاحب کی فیملی میں اس طرح سے مہندی ہوئی تھی تو ہمارے یہاں بھی ہوگی. وائی؟ بٹ صاحب آ کے نہ تو پے کریں گے آپ کی مہندی کا, نہ وہ آپ کا ویژن یا آپ کی جرنی کو یا آپ کے پاسٹ کو یا آپ کے جو ابھی کرنٹ آپ کی سفرنگ ہے اس کو کسی بھی طرح سے, یا پھر اتنے لاکھوں روپے کا جوڑا فلاں ڈیزائنر کا پہنا ہے, صرف اچھا وہ اچھا لگے یا نہ لگے. میں یہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کسی پہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. یہ جو اتنے کوئی فینسی قسم کے جوڑے ہوتے ہیں جو صرف ڈیزائنر کا نام ہوتا ہے, اس سے بہتر آپ کو کھلی جو مارکیٹ ہوتی ہے, عام مارکیٹ ہوتی ہے, مین مارکیٹ, ادھر چلے جائیں آپ, وہاں پر آپ کو اس سے اچھے آپشنس مل جاتے ہیں. صرف اس میں ڈیزائنر کا ٹیگ نہیں ہوتا. تو صرف ٹیگ کے لیے اور دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں نے اتنے لاکھوں کا فلاں ڈیزائنر کا جوڑا پہنا ہے, ہماری تو سوچ ہی میں بہت سارے پرابلمز ہیں. دل کو مطمئن نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ, دراصل اس دل کو بھی چھوڑتے ہیں, اس ایگو کو اور اس سیلف پرسیپشن کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک فالسلی کریٹ کیا ہوتا ہے. ہم جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, بچی کو شادی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟
just to show off in the society. जैसे किसी बच्ची की अगर शादी 18-20 साल में हो गई आपकी फैमिली में, तो आपका भी मिशन हो गया कि मैं अपनी बच्ची की ना इंटर या ए लेवल्स के फॉन्ट बात कर दूं. We are living to please others and probably we are living just to show off what we can do the best. और उसके आपने हाथ में दिया क्या? 17-18 साल की लड़की या 20 साल की लड़की, अगर उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की है, उसके पास कौन से हथियार हैं अपने लिए? ज़रूरी नहीं है वो हथियार मियाँ के लिए इस्तेमाल करने हैं या ससुराल के लिए इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अपने आप की भी बहुत सी जगह अपनी पर्सनालिटी की प्रोटेक्शन होती है. अपनी पर्सनालिटी को आप हाईलाइट करते हैं. आपके पास कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए. जब वही नहीं है और खुदा न खास्ता आगे वो रिश्ता नहीं चलता, तो फिर तो आप ना यहाँ के ना वहाँ के, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते. यू हैवंट डन एनीथिंग फॉर योरसेल्फ बिफोर, तो वो फिर आप स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है. 16 से 19 साल, बल्कि 13 से 20 साल ही मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसी डेवलपमेंटल एज होती है जिसमें आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, नई कदम कदम पे आपको अपने बड़ों की ज़रूरत होती है, स्पेशली अपनी मदर. और जब आप 16 साल 17 साल 18 साल की बच्ची को ब्याह के किसी ऐसे घर में देते हैं जहाँ पे उससे एक्सपेक्टेशन जो है वो जो 55 साल की मदर इन लॉ है वो समझती हैं कि बिल्कुल ये मेरे जैसा काम करेगी, दैट इज़ सो अनफेयर फॉर गर्ल. और जो आपने बात की ना हथियारों की, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं अगर किसी पोजीशन के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं कहीं जाके नौकरी करती हूँ और मैं बिल्कुल एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी आई हूँ और अचानक से पता चले जो डिपार्टमेंटल हेड है वो रिज़ाइन कर रहा है, तो माविश नाफ यू विल बी हेडिंग दैट डिपार्टमेंट. I'm not trained for it. I haven't learned all the hathiyar. I don't have those hathiyar. Same applies for families. जो बच्ची शादी करके आती है उसमें और जो 20 साल भुगत चुके होती हैं उस शादी को, उस इंसान की सोच समझ, काम करने की तेज़ी, रहन सहन का तरीका ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बच्चियों को कम से कम ग्रेजुएशन तक अपने घरों में रखिए और प्लीज़ ये मत एहसास दिलाएं कि तुम्हारी तो मुझे शादी करनी है, तुम्हारी तो मुझे शादी करनी है. दैट लीव्स अ हॉरिबल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन एनी पर्सन, बी इट अ गर्ल और अ बॉय. अच्छा, दुनिया भर में 30+ इज़ द एक्सेप्टेबल एज, जिसके बाद वो सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए. 25-24 में तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि वो शादी का सोचते हैं. इवन बॉर्डर पार भी जो आप एडवांस लोग देखेंगे वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है. 24, 25, 26 में तो वो ये जवाब दे रहे होते हैं 20s में. हमारे पास ये है कि अम्माओं का क्राइटेरिया ये है, चाहे लड़का चाहता हो कि मेरी बीवी मैच्योर हो, वो मेरी बात को समझ सके, मैं उसकी बात को समझ सकूं, लेकिन घर वालों का ये रवैया होता है कि नहीं जी 20 से ज़्यादा ना हो, 21 से ज़्यादा ना हो. तो आप कोई जानवर तो नहीं खरीद रहे कि मुर्गी तो नहीं खरीद रहे कि ये इतने किलो की होनी चाहिए. हाँ, ये तो आप एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, और आप पूरी अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से आपकी नस्लें और बाकी जो हमारी सोच होती है, तो फिर आप उस पर्सपेक्टिव को रखें. फिर उसके बाद ये भी होता है, जो मैं माविश देखती हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि लड़का बाहर कुछ और है, घर वालों के सामने कुछ और है. अब बाहर उनको बहुत मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं और वो उनकी वाह भी कर रहे हैं और ऑफिस में उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, लेकिन घर में उनको जो है बेगम ऐसी चाहिए जी, भाई हमारे घर का माहौल ऐसा है, यहाँ तो पर्दा होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा. तो जो आपको पसंद है भाई, आप में इतना दम क्यों नहीं है कि अपनी फैमिली के सामने बोलो. अच्छा, 2 थॉट. एक तो वो वाली बात, एज वाली बात, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, शादी की कोई एज नहीं होती. व्हेनेवर कोई मुझसे पूछता है ना कि कब शादी की जाए, मैं कहती हूँ व्हेनेवर यू आर मेंटली रेडी. शादी